الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رمضان مبارک کا آج 5واں روزہ ہے۔ الحمدللہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، رمضان کی فیوز و برکات، رمضان کی تعظیم، رمضان کی رحمتیں برکتیں اور مختلف ٹاپکس کے ساتھ موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آج الحمدللہ ہر رات میں مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے رمضان شریف میں، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ روزے داروں کے لیے کیا دعا ہے، صابروں کا کتنا اجر ہے جو صبر کرتا ہے یا جو روزے رکھتا ہے، انشاءاللہ اس طرح گفتگو آج ہماری آگے بڑھے گی۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا پورا مہینہ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا پورا مہینہ، اور شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، اور رمضان کی ہر رات ایک پکارنے والا پکارتا رہتا ہے صبح تک، اے خیر کے طلبگار تم تمام کر اور خوش رہو، اے شر کے طلبگار رک جا اور عبرت حاصل کر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ مجھ سے بخش دوں، ہے کوئی توبہ مانگنے والا کہ مجھ سے توبہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان شریف میں ہر روز افطاری کے وقت 60,000 گنہگاروں کو آزاد فرماتا ہے، جبکہ عید کے دن اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے تمام مہینوں میں آزاد فرمائیں گے، 60,000 کے حساب سے۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، رمضان میں رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، رمضان میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، رمضان میں دعائیں درجہ قبولیت تک پہنچتی ہیں، رمضان میں افطاری کے وقت 60,000 جہنمیوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ رمضان شریف کے بعد عید کا چاند نظر آنے پر پورے رمضان جتنے لوگوں کی مغفرت و بخشش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو اتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان جہنمیوں کو، ان دوزخیوں کو جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ برادران اسلام، اگر 30 روزوں کو 24 گھنٹوں کی ضرب دی جائے تو 360 گھنٹے بنتے ہیں، اور بقول اتباع کے انسان کے بدن میں 360 رگیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان عطا فرمایا اور فرمایا، اے بندے 360 ساتھ اپنے نفس کو خواہشات سے دور رکھ، تاکہ 360 رگوں کو اپنی رحمت و عنایت سے پاک فرما کر تیرا وہ دل جو تیرے جسم کی رگوں کا مرکوز محور ہے، اسے اپنی رحمت کا منظر، اپنے نور کا مطلع اور اپنی معرفت کا مخزن بناؤں اور اپنے قرب کی لذتوں سے سرفراز فرما دوں۔ روزے داروں کے لیے دعائیں بھی ہیں۔ حضرت سیدنا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان میں کوئی آدمی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اور اپنے بستر پر سے اٹھ کر ادھر ادھر حرکت کرے، یعنی نیند دور کرے، تو ایک فرشتہ کہتا ہے، قم بارک اللہ فیک ورحمک ورحمک، اٹھ اللہ تعالیٰ تجھے برکتیں اور رحمت عطا فرمائے۔ اور جب نماز کی نیت کر کے بندہ اپنے بستر سے جدا ہوتا ہے تو اس کے لیے بستر دعا کرتا ہے، اے اللہ اسے فرش مرفوع جنتی فرش عطا فرما۔ اور جب لباس پہنتا ہے تو لباس دعا کرتا ہے، اے اللہ اسے جنت کا لباس عطا فرما۔ اور جب جوتا پہنتا ہے تو وہ جوتا دعا کرتا ہے، اس کے قدموں کو صراط مستقیم کی طرف لے جا۔ اور جب برتن میں کھانا کھاتا ہے تو وہ برتن دعا کرتے ہیں، اے اللہ اسے جنت کے برتن عطا فرما۔ اور جب وضو کرتا ہے اس کے لیے پانی دعا کرتا ہے، اے اللہ اسے تمام گناہوں سے بری فرما اور پاک فرما دے۔ اور جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو نماز کا گھر یا مسجد دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کی قبر کو وسیع فرما دے اور اس کی قبر کو منور فرما دے اور رحمت کو زیادہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تمہاری دعاؤں کو ہم نے قبول کیا اور تمہارے سوال کو پورا کیا اور تمہارے استغفار پر میں نے اپنے بندوں کو معاف فرما دیا۔ صابروں کا اجر کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ صابروں ہی کو ان کو ثواب بھرپور دیا جائے گا، بے گنت بے حساب، جو صبر کرنے والے ہیں۔ صبر مصائب و آلام کے برداشت کرنے کا نام ہے۔ روزہ کی مشقت برداشت کر کے جو شخص روزہ مکمل کر لیتا ہے وہ صابر ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ صابر کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صبر کا معنی روزہ ہے، اور صابر لوگ وہ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ روزداروں کو ان کے روزگاروں کا اور روزوں کا ان گنت ثواب عطا فرمائے گا، بخلاف باقی عبادتوں کے کہ ان کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا زیادہ دیا جائے گا، مگر روزے کا ثواب ان گنت بے حساب اور بے شمار ہے۔ احیاء علوم جلد 1 میں یہ بات موجود ہے۔ اگرچہ کسی نعمت کے ملنے پر شکر الہی ادا کرنا صبر ہے، مگر اعلیٰ درجے کا صبر یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود حکم الہی اطاعت بجا لاتے ہوئے صبر کیا جائے۔ اور ایسے صابرین کے بارے میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، مشکات شریف میں ہی موجود ہے، ابن آدم کا عمل بڑھا جاتا ہے اور ایک نیکی 10 گنا سے لے کر بے شک وہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ یعنی فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ روزہ دار اپنی خواہش اور کھانا پینے اور میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطاری کے وقت اور ایک خوشی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے وقت۔ اور روزدار کے منہ کی خوشبو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ ہر عمل کا بدلہ خلوص نیت کے مطابق دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کے بدلے کم از کم 10% ثواب ملتا ہے اور بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی پر زیادہ سے زیادہ ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، مگر روزے کا ثواب بے حساب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا خود دوں گا اور بے شمار اور بے حساب عطا کروں گا۔ ابن عینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک روزدار بارگاہ رب العالمین میں حاضر ہو کر اس نے لوگوں کے حقوق دینے ہوں گے۔ لوگ آئیں گے، اپنا حق طلب کریں گے تو لوگوں کو اس کی عبادت سے حق دیا جائے گا۔ کوئی نماز لے جائے گا، کوئی حج، کوئی عمرہ، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، یہاں تک کہ اب صرف اس کے پاس روزہ رہ جائے گا، مگر وہ حقدار جن کے حقوق اس کے ذمے ابھی باقی ہوں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اس کی تمام عبادات اس کے کھاتے سے حقداروں کے حقوق پورے کرنے کے لیے دے دی گئی، مگر روزہ کسی کو نہ دیا جائے کیونکہ صرف میرے لیے ہے، اس کی جزا میں دوں گا اور بے شمار اور ان گنت دوں گا، اور اس روزے داروں کو روزے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا۔ صدقے کا بدلہ جنت، نماز کا بدلہ جنت ہے، حج کا بدلہ جنت ہے، زکوٰۃ کا بدلہ جنت ہے، مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی اس کے بارے میں اور اس کے بدلے کا تعین یہ نہیں فرمایا، مقصد یہ ہے کہ میں جتنا چاہوں گا اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اے بندے، تو نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کا صلہ میں تجھے دوں گا اور اپنا دیدار کراؤں گا، اور جو سب سے بڑا انعام ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی جزا میری لقاء ہے۔ میں روزے دار کو دیکھتا ہوں اور وہ مجھے دیکھے گا، اور روزدار مجھ سے کلام کرے گا اور میں اس سے کلام کروں گا بغیر کسی قاصد کے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جنت میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان معاملات کو سمجھ کے عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔